سورہ کوثر کی تلاوت بے انتہا ثواب. میری مظلوم شہزادی کی ولادت کے وقت کا سورہ ہے. اور جب یہ سورہ مکے وہ شارٹ کر رہا مکے میں نازل ہوا، اس وقت نازل ہوا جب میری مظلوم بیوی کی ولادت ہوئی 20 جمادی الثانی کو. جب ولادت ہوئی تو اس سب مکے کے جو بڑے بڑے ظالمین تھے، مشرکین تھے، کافر تھے، ان لوگوں نے تانا دینا شروع کیا تھا مسلمانوں کو کہ تمہارے رسول کو بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی اور نسل ختم ہو جائے گی، لڑکے سے نسل چلتی ہے، بیٹی پیدا ہوئی اور اب تمہارے رسول کے بعد کیا ہونے والا، تم پلٹ کے ہماری طرف آگے. مسلسل ظالمین تانا دے رہے تھے. جب تانا دے رہے تھے اور بات سرکار تک آئی، اللہ کے رسول تک جب بات آئی تو آپ کو بڑا ہرٹ ہوا، تکلیف ہوئی. اللہ یہ کیسے برداشت کر لے کہ اس کے حبیب کو تکلیف ہو جائے. اس نے پورا سورہ بھیج دیا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. پورا ایک اشرا سورہ کوثر پہ پڑھو، لیکن بات مولا حسن کی طرف لے کے جا رہا تیزی سے کہ اللہ نے کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تمہاری نسل ابتر نہیں ہوگی، اس کی نسل ابتر ہوگی، وہ لوگ ابتر ہو جائیں گے. اللہ نے تم کو کوثر عطا کیا. اس لیے کہ سورہ کوثر کے بارے میں یہ ہے کہ جب اللہ نے اس کو بھیجا، کوثر سے مراد کئی لوگوں نے کئی چیزیں لکھی کہ کنواں ایک ہے جنت میں، اس کا نام کوثر ہے. نبوت جو اللہ نے رسول کو دی اس کا نام کوثر ہے. جنت میں ایک جھاڑ ہے اس کا نام کوثر ہے. وہ نہر جو حوض کوثر جس کا میرا مولا ساقی ہے اس کا نام کوثر ہے. لیکن ایک اہل سنت کے بڑے عالم عبداللہ ابن ابو بکر، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں بعد میں دی گئی، بعد میں ملی، اور رسول کو یہ نبوت تو پہلے سے آئی. اور اللہ اس سورہ میں کیا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. کہا کہ وہ بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ جب دو سینٹنسز کے بیچ میں، عربی کی یہ کمال ہے کہ جب دو سینٹنسز کے بیچ میں فے آ جائے، پھر بول رہا دو سینٹنسز کے بیچ میں اگر فے آ جائے تو وہ ساری دیواریں ٹوٹ جاتی، فوراً بلا فصل ہو جاتا، امیڈیٹلی بلا فصل ہو جاتا. اس نے مثال دی کن فیکن کہ اللہ ارادہ کرتا فوراً ہوتا. پھر بول رہا کن فیکن، اللہ کا ارادہ ہوتا اور فوراً کام ہوتا. پھر بیچ میں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے، بلا فصل ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں خلیفتہ بلا فصل، خلیفتہ بلا فضل، رسول کے بعد بلا فضل اگر ہے تو امام علی ہے. تو اسی طرح من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. اور اس سورے میں بھی اللہ کیا کہہ رہا، انا اعطیناک الکوثر فصل ہے، فوراً ابھی کوئی نعمت ملی ہے رسول کو، ابھی اس ساری چیزوں کا کہا کہ رسول اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے. جنت اور جنت کی ساری چیزیں تو بعد میں بنی، اللہ کا رسول تو پہلے سے نبی تھا. تو یہ وہ اس کے لیے نہیں، ابھی کوئی نعمت دی گئی. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کوثر سے مراد کثیر اولاد کا ہونا، کثیر اولاد کا. پھر عجیب جملہ کہتا ہے یہ کسی ام المومنین کے بطن سے نہیں ہوئی، یہ مادر حسنین کے بطن سے ہوئی. جو آج آپ اس کی مثال دی گئی کہ سارے وہ لوگ، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، جتنے لوگ تھے، ان لوگوں نے تانے دیے تھے کہ رسول کو بیٹی ہوئی ہے، اب ان کی نسل ابتر ہوگی. اس نے کہا کہ آج آپ انصاف سے بولو کہ اللہ نے کیسی کوثر عطا کی. کہا کہ اگر آج کوئی ابو جہل کا بیٹا ہے بھی، پلیز جملے میرے غور سے سنو، بڑی احتیاط سے پڑھا، اگر کوئی ابو جہل کا بیٹا ہے بھی تو وہ یہ نہیں بولتا دنیا میں کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں. اگر کوئی ابو لہب کا بیٹا ہے بھی دنیا میں تو یہ نہیں بولتا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں یا ابو لہب کا بیٹا ہوں، بلکہ بولتا ہی نہیں. آج دنیا میں مور دین 1 بلین مسلمز ہے، کوئی آپ کو نہیں ملے گا یہ جو بولے کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، جو تانے دے رہے تھے میں ابو لہب کا بیٹا ہوں، میں خالد کا بیٹا ہوں، میں کیوں کوئی نہیں بولتا. کہا اس کے برعکس سب سے زیادہ اولاد بی بی فاطمہ شہید ہوئی، سب سے زیادہ سادات کو دیواروں میں چنا گیا، زندہ دفن کر دیا گیا، ذبح کیا گیا، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی، لیکن اس کے سب سے زیادہ آج اولاد فاطمہ دنیا میں موجود ہے. کہا یہ کمال ہے اللہ کی وعدے کا کہ کیسے سورہ کوثر کی تفسیر بنی اور صبح شام اولاد فاطمہ پہ درود بھیجا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اب مولا حسن اس سورے کی تفسیر بن کر آئے تھے. میں نے مجلس کا آغاز آج ایک ویری ریکمینڈڈ سورہ، ویری ریکمینڈڈ سورہ، بہت 3 آیتوں پر ہے، مکی سورہ ہے، مکے میں آیا تھا. سورہ مبارک کوثر سے کی پہلی آیت سے میں نے مجلس کا آغاز کیا
جان بوجھ کے کیا کہ انا آتینا کل کوثر، اللہ کہہ رہا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر یہ سورہ اس وقت نازل ہوا، یہ میری شہزادی کونین کا سورہ، اولاد کے لیے بہترین سورہ ہے. اگر کسی کو اولاد نہیں تو سورہ کوثر کی کثرت سے تلاوت کرو، کثرت سے تلاوت کرو. اللہ تم کو اولاد نرینہ اور عطا کرتا، اولاد عطا کرتا. بس یہی دعا کرنا کہ پروردگار بیٹا دے بیٹی دے، بس صحت کے ساتھ دے. شب نماز پڑھنے والے کا رزق کا پرابلم ہوتا. میں یہی بولتا ہمیشہ یوتھ کو کہ تم جوانی میں پڑھو، جوانی میں کرو. یہ جوانی کی عبادت جلدی ہم عبادت کریں تو ہماری تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی جوان شب نماز پڑھے، کوئی لڑکی پڑھے، شادی کا پرابلم سالو ہو جائے گا تمہارا. شادی کا پرابلم سالو ہو جائے گا، اولاد کا پرابلم سالو ہے. اس لیے کہ مولا علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا. اگر بیٹا چاہتے ہو تو شب نماز پڑھو، بیٹی چاہتے ہو تو شب نماز پڑھو. اس لیے کہ مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. اور I'm telling you، بغیر میسج کے تو مجلس پڑھتا ہی نہیں، پیغام تو ہونا لازم ہے. تو اب سمجھو میں کیا بول رہا. وہ کہتے ہیں شب نماز، شب نماز ایک ایسی عبادت ہے. اللہ مجھے معاف کرو، اللہ ہم کو عبادت کا شوق پیدا کر. ہمیشہ یاد رکھو عبادت کے شوق کے لیے دل میں ہے عبادت کرو. ہمیشہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دینا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر کوئی مولا 10ویں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دے کے دعا کرے، اللہ اس کو عبادت کا شوق پیدا کر، توفیق عطا فرمائے. اس کی طرف سے توفیق ملی تو کبھی تم عبادت، اور عبادت کو چھوٹی چیز مت سمجھو. اس لیے کہ یہ سیرت معصومین ہے، سیرت معصومین عبادت ہے. تم اس امام کے ماننے والے ہو کہ پورا گھر لٹنے کے بعد عشاء کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ بولتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ پروردگار تو نے ہم کو اس قابل سمجھا، تو نے ہم سے امتحان لیا. یہی امام جو سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے. کربلا کے بعد میرا مولا کمزور ہو گیا تھا، ہاتھ کانپتے تھے تو نماز کے لیے کھڑے ہوئے کانپ رہے. ان کے ایک بیٹے نے جو 5 امام سے ہٹ کے ان کے ایک بیٹے نے امام سے کہا کہ بابا تھوڑی عبادت میں کمی کرے، آپ کمزور ہو گئے، ویک ہو گئے، بابا تھوڑی سی عبادت میں کمی کرے. تو اس وقت سید الساجدین جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، جو عبادتوں کی زینت ہے، وہ امام کہتا ہے بیٹا تم میری عبادت کو دیکھ کے بول رہا، کاش تم میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا. میں کیا کہہ رہا آپ سے، میں کیا کہہ رہا میرے سننے والوں سے. تم اس علی کے ماننے والے، you say کہ you love امام علی، we say کہ we love امام علی، then follow the path. یہی تو ٹاپک ہے نا، follow the path. شب نماز کے میں ہمیشہ بولتا ہوں اس کے پابند 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت. شارجہ میں کبھی تمہاری جاب نہیں جائے گی، اتنی بڑی بات بول رہا. جو مجھے سن رہا پوری دنیا میں اس وقت، ان کو بول رہا. میں نے بہت ہر مجلس میں ہر اشیاء میں بولتا ہوں، اس لیے میں چاہتا کہ ہر امام کا چاہنے والا یہ نماز کا پابند ہے. ماشاءاللہ 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 اب 60 70 80% لوگ شب نماز پڑھتے. لڑکیوں کو بول رہا، لڑکوں کو if you really want something شب نماز میں دعا کرنا. 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر، then fine. رزق تمہارا ایسا unless you are doing something wrong really. اللہ مجھے معاف کر، کوئی میں ایسا کوئی گناہ کر رہا جس کی وجہ سے میرے پرابلمس میں آ گیا میں. ورنہ شب نماز تمہارے رزق کے دروازوں کو کھولتی ہے. شب نماز تم کو پروٹیکٹ کر لیتی ہے. دوسری چیز آپ کو بولوں، شب نماز پڑھنے والے کی لحد گریو روشن ہو جاتی ہے. اللہ اس کو حسین اور خوبصورت چہرے بنا کے، روشن چہرہ بنا کے تمہاری لحد میں بھیج دے گا. اللہ ہم کو عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، ہم شب نماز کے پابند ہو جائیں. اور ہمیشہ یاد رکھو یہ نماز اگر تم پڑھو گے، میں ایک بات بولوں روک کے، شادی کی رات پڑھنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. اللہ معاف کرے، بہت ڈیفیکلٹ ہے. بٹ لڑکی ایسی ہو جیسا امام علی نے کہا کہ ایسی لڑکی سے شادی کرو
کبھی لڑکی کے حسن کو مت دیکھو، کبھی لڑکی کے پیسے کو مت دیکھو۔ جب امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا، یہ وائس ورثہ ہے لڑکے کے لیے بھی کہ کس لڑکے سے شادی کرنا، تو امام نے کہا تھا کس لڑکی سے شادی کرنا، کہا لڑکی میں کبھی حسن نہیں دیکھنا، نہ پیسہ دیکھنا، یہ کنڈیشن نہیں رکھنا، یہ شرط نہیں رکھنا کہ میں حسین سے کروں گا، میں خوبصورت سے کروں گا۔ اس لیے کہ مرد اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ واٹ آئی ایم، کبھی اپنے آپ کو بھی آئینے میں دیکھ لو کہ تم کیا کالے پیلے جیسے بھی ہو، تم بولتے بیوی خوبصورت ہو، شارجہ والے نہیں، میں ایک بات بول رہا ہوں، پیسے والا، اگر تم کو کوئی خوبصورت بیوی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی پیسے والا مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کنڈیشن نہیں رکھنا کہ مجھے حسین ہو، مجھے خوبصورت ہو۔ امام نے کیا کہا، راوی نے پوچھا بھی دیکھنا کیا لڑکی میں، تو کہا اس کے تقویٰ دیکھو، نسلی طہارت دیکھو، دیکھو جب وہ تمہارے بچوں کی ماں بننے والی ہے، تقویٰ ہوگا۔ اس لیے کہ امام علی متقین کے امام ہیں، امام علی کسی اور کے امام نہیں ہیں، یہ یاد رکھو۔ مولا حسن کسی اور کے امام نہیں ہے، متقین کے امام۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ تم شب نماز کثرت سے پڑھو کہ اللہ تم کو وہ لڑکی دے، پہلی رات کی نماز بہت بڑی نماز۔